کو یہ بتاتا ہوں اگلی بات. دفاع کا جہاں تک تعلق ہے، سائنسدانوں نے دفاعی نظام پر اتنی تحقیق کی ہے، لیکن ابھی تک اس کو آخر تک اس پہ محیط نہیں ہو سکے، نہ ہو سکتے ہیں کبھی. لیکن ایک بات قطعی طور پر نظر آ چکی ہے کہ جو اندرونی نظام ہے وہ اتنا مربوط اور اتنا ترقی یافتہ ہے کہ کوئی ایوولوشنری تھیوری، کوئی ایوولوشنری نظریہ اس کا حل پیش نہیں کر سکتا کہ کیسے ممکن ہوا. اب تک تو یہی علم ہے ڈاکٹروں کا یا سائنسدانوں کا کہ سینٹرل نروس سسٹم سے خون کے اندر دوڑنے والے خلیوں اور ان گلینڈز کا جن میں وہ دفاع پیدا ہوتے ہیں کوئی تعلق اور کنٹرول نہیں ہے. لیکن میرے نزدیک یہ 100% درست نہیں ہے. بظاہر الگ نظام کام کر رہا ہے، لیکن جو دماغ کا جو ہے، روح کا کنٹرول، وہ ہر چیز پر ہے، اور روح کا رد عمل ہے، خواہ وہ باقاعدہ نروس سسٹم کے ذریعے وہاں جاتا وہ دکھائی دے یا نہ دے، لیکن جسم کے ہر مادے پر روح کا ایک اثر ہے. وہ کس طرح اثر دکھاتی ہے ہمیں علم نہیں ہو سکا. لیکن اب تک کی تحقیق جو بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ ایک آزاد نظام ہے دفاع کا، اور جو اتنا مربوط اور اتنا مکمل ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ کیسے ممکن ہوا یہ. جب جسم میں کوئی ایسا مادہ داخل ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں فورن باڈی، جس کو جسم رد کرنا چاہتا ہے غیر سمجھ کر، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے کچھ گلینڈز ہیں جو اس کو ایک خاص قسم کا سیل تیار کر کے روانہ کرتے ہیں، یا کئی سیل تیار کرتے ہیں جو ان کی فوراً پروڈکشن ہوتی ہے، یا پہلے سے موجود تھے تو وہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں اور جسم میں اس چور کی تلاش کر کے اس کے گرد ایک قسم کا گھیرا اس طرح ڈالتے ہیں کہ انفارمیشن اس کی بھیجتے رہتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے. اور پھر جسم ایسے ذرے ریلیز کرتا ہے جو اس کے اوپر جا کے چسپاں ہو جاتے ہیں اور اس پر نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ چور ہے. پھر دفاع کے نظام کو حکم دیتا ہے کہ چور اس قسم کی چیز ہے، اتنا بڑا ہے، یہ اس کی عادتیں ہیں، اور اس کو مارنے کے لیے جو ضروری قوائف ہیں وہ یہ ہیں. اس کے بعد جو دفاعی فوج خدا تعالیٰ نے نظام بنا رکھا ہے وہ میڈ ٹو میجر پیدا کی جاتی ہے. لاکھوں قسم کے دفاعی سیل ہیں جو پیدا ہو سکتے ہیں، اور ہر حملے کے لیے الگ سیل ہونا ضروری ہے جو بعینہ ہی اس کے مقابلے کی طاقت رکھتا ہو، اس کے مطابق ہو. وہ جب پیغام دیتے ہیں ذرے جو پیغامبر ہیں، وہ باقاعدہ بھیجتے ہیں میسنجرز، وہ RNA کے ذریعے کہ یہ چیزیں یہاں ہو رہی ہیں. اس پر کوئی چیز آرڈر پہنچاتی ہے خون کے گودوں میں، نہ جسم ہڈیوں کے گودے میں، جہاں جہاں بھی یہ چیزیں بن رہی ہیں دفاعی، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کے وائٹ سیلز چاہیے اتنی تعداد میں، اور ریلیز کر کے بھیج دو. وہ پھر حملہ کر کے پہنچتے ہیں وہاں، اور آنن فانن اس کو لپیٹ کر، اکثر بڑے ہوتے ہیں جو ان کو لپیٹ کر آپ بھی مر جاتے ہیں، ان کو بھی ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. اور اس طرح وہ نظام جو ہے وہ آپ کا ہر وقت دفاع کر رہا ہے، اور یہ دفاع ہر لمحہ جاری ہے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب اس کی مثال ہے خون کا اجتماع. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ سوجنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک پیڑا پھوڑا یا اس قسم کی کوئی چیز ابھرتی ہے، یا کیل ابھرتا ہے. وہ کیا چیز ہے جس نے خون کو کھینچا ہے؟ وہ یہی نظام ہے. وہاں دراصل کوئی جراثیم داخل ہوئے تھے، اس نے جلد میں یا کسی جگہ کسی کیڑے نے، کسی جرم نے اپنی جگہ بنا لی. اس کے متعلق اطلاعیں بھیجی گئیں نظام کو، اس کے مقابل پر ایک فوج روانہ کی گئی. وہ خون جو وہاں جمع ہو رہا ہے اس میں وہ فوج ہے، وہ اس سے لڑتی ہے، اور جو مار دیتی ہے وہ پیپ بن رہی ہے.
تو جو پیپ آپ دیکھتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھوڑا پکا اور پیپ پھوٹ پڑی، وہ یہی فوجوں کی لڑائی کے بعد جو کشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں ان کی لاشوں کو پھر نکالنے کے لیے جسمانی نظام اوپر کی جھلی کو پھر کاٹنا شروع کرتا ہے اور اس کو اندر سے باہر کی طرف حرکت دینا شروع کر دیتا ہے. اس لیے آپ اگر خود نہ بھی اس کو نکالیں تو کچھ عرصے کے بعد یا وہ پھوٹ کر نکل جائے گا یا اندر پھر جھاڑو دینے والے سیلز بھی موجود ہیں، وہ اس کو لیتے ہیں اور کڈنیز کے ذریعے، پسینے کے ذریعے، دوسرے ذرائع سے اس مادے کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اتنا کامل نظام ہے دفاع کا، اس کو عام کے ذریعے کس طرح اپنے فائدے میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ سوال ہے جس کا ہومیوپیتھک سے تعلق ہے. ہومیوپیتھی فلسفے کے مطابق جب آپ نے کسی دوا کا مزاج سمجھ لیا تو اس قسم کی کوئی بیماری جب آپ کسی مریض میں دیکھیں گے تو شناخت کریں، اور ہر مرض کو ایک لیبل یا ہر مریض کو ایک لیبل دیا جا سکتا ہے، یہ پلسٹیلا ہے، یہ آرسنک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک مریض کا ایک مزاج ہے، اور اگر اس کی بیماریاں ہر الگ الگ دوا کے ذریعے قابو کرنا مشکل ہوں تو آپ اس کو مزاجی دوا دیں تو بہت حد تک اسی سے فائدہ ہو جائے گا. مزاج سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کو ہم کہتے ہیں پلسٹیلا ہے، مثلا پلسٹیلا مزاج میں نرمی اور رونے کی طرف مائل ہونا اور نسوانی کیفیات کا غالب ہونا، یہ ایک اس کا مزاج کا بنیادی مرکزی حصہ ہے. اس لیے اگر کوئی مرد ہو یا عورت ہو، اس سے بحث نہیں، جس میں پلسٹیلا کی علامتیں مزاج کی پائی جائیں، اس کی بہت سی بیماریوں میں پلسٹیلا مفید ہوگی، لیکن لازم نہیں ہے کہ پلسٹیلا ہی سے اس کی ساری بیماریاں دور ہوں. لیکن پلسٹیلا کے مزاج کے ساتھ کچھ اور بھی باتیں اس میں وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں. مثلا پلسٹیلا کے ساتھ نرمی بھی ہے لیکن جسم گرم ہے، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، اور بعض صورتوں میں پاؤں جلتے ہیں تو ہاتھ نہیں جلتے. اس لیے ایسی عورتیں جو اپنے پاؤں سوتے میں باہر نکال دیتی ہیں، خاص سردیاں بھی ہوں، ان کو پاؤں کے اوپر کپڑا پسند نہیں آتا، وہ عموماً پلسٹیلا کو ظاہر کرتی ہیں. لیکن آگے پھر تصادم کا امکان ہے. ایک عورت کا جسم پلسٹیلا کا ہو اور مزاج سرسخت ہو تو وہاں پلسٹیلا کام نہیں کرے گی. ایک شخص کا مزاج پلسٹیلا کا ہو اور بعض دوسری علامتیں اس میں موجود نہ ہوں تو وہ پلسٹیلا کو قبول نہیں کرے گا. تو اس لیے اتنا آسان سسٹم نہیں ہے کہ کسی مزاج کو سمجھ کر آپ کہیں لو جی اب دوا لگی. بہت سے اندرونی تصادم پائے جاتے ہیں. مثلا رونا اور رونے کی طرف میلان نیٹرم میور میں بھی پایا جاتا ہے، اور اسی لیے بعض ڈاکٹرز نیٹرم میور کو پلسٹیلا کا کرونک کہتے ہیں. اور یہاں ایکیوٹ اور کرونک، حاد اور مزمن کا فرق بتانا ضروری ہے. حاد کہتے ہیں ایکیوٹ کو. ایکیوٹ سے مطلب ہے کہ کوئی چیز بیماری فوراً ظاہر ہو یا آہستہ بھی ہو مگر ذرا جلدی مکمل ہو، اور پھر یا مریض کو ساتھ لے جائے یا چھوڑ جائے اور پھر بالکل اس کا پیچھا چھوڑ دے. اس میں مثال کے طور پر نمونیا ہے اور پیچش ہے، سیپٹک ڈائریا، ایسا اسہال، ہیضہ وغیرہ، یہ سب بیماریاں جو ہیں یہ حاد کہلاتی ہیں. ان میں کچھ بیماریاں ہیں جو نسبتاً لمبا ہونے کا مزاج رکھتی ہیں. مثلا ٹائیفائڈ ہے، وہ حاد بھی ہے ایک پہلو سے اور مزمن بھی ہے کہ اگر وہ بگڑ جائے تو بعض دفعہ سالوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا. تو اس طرح انہوں نے بیماریوں کو تقسیم کیا ہوئے حاد اور مزمن میں. تو بعض دواؤں کو حاد کہہ دیتے ہیں، بعض کو مزمن، دواؤں کو بھی، اس لیے کہ پلسٹیلا کا زیادہ تر تعلق آنے جانے والی مرضوں سے ہے. لیکن وہ مرضیں اگر ٹھہر جائیں تو کہتے ہیں اس کا اوپر کا مزاج جو مزمن ہے وہ نیٹرم میور یعنی ٹیبل سالٹ ہے. اور ٹیبل سالٹ
اگرچہ ہم روز کھاتے ہیں، ہمارا منہ ہر وقت سالٹ سے بھرا رہتا ہے، اس کے باوجود جس کو ہومیوپیتھک پوٹینسی میں جب اس کو دیا جائے تو یہ اثر کرتا ہے، اور اس کے مزاج میں رونے کی طرف میلان شامل ہے، گہرے غم اور ان کے بد اثرات شامل ہیں۔ غم سے خصوصاً جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے نیٹرمیور کافی مفید اثر دکھاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو تھیں پنڈی میں، وہ بہت قابل مشہور ڈاکٹر تھیں، غالباً عیسائی تھیں، ان کی ایک بہن کی متعلق ان کو مشکل پڑی ہوئی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے حضرت مسلم موعود کی بیماری میں ان سے ایک دفعہ مشورہ کیا تھا، تو انہوں نے جو علامتیں بتائی، میں نے کہا تو نیٹرمیور کا کیس ہے، نیٹرمیور 200 بھیجوائیں۔ اس کے بعد ان کا بڑا خوشی کا اظہار ہوا کہ وہ اس سے فائدہ ہوا۔ تو بیماریاں بے شمار قسموں کی ہیں، دوائیں بھی بے شمار قسموں کی ہیں، ہم عموماً لیبل لگاتے ہیں کہ یہ فلاں حاد ہے، فلاں مزمن ہے۔ نیٹرمیور کو اسی لیے پلسٹیلا کا مزمن ہی نہیں بلکہ اگنیشیا کا مزمن بھی کہا جاتا ہے۔ اگنیشیا ایک عام پھل کھانے والا پھل ہے، یعنی پپیتا، پپیتے سے جو دوا بنتی ہے اسے اگنیشیا کہتے ہیں، اور اگنیشیا کا غم سے بہت تعلق ہے۔ غم سے پیدا ہونے والی تکلیفیں اور خود غم کا جسم پر غلبہ کرنا، اس کا علاج اگنیشیا ہے۔ میں عام طور پہ 30 میں دیتا ہوں اور مدد ملتی ہے، لیکن اگر وہ غم گہرا اثر چھوڑ گیا ہو تو اگنیشیا کچھ نہیں کرے گی، عموماً اس کا بدل پھر نیٹرمیور ہی ہے، اور بھی دوائیں ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے ہومیوپیتھ کے لیے کہ ان اصطلاحوں کے چکر میں پڑھ کے اپنے تجربے کو محدود نہ بنا بیٹھے۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بیماری کا کون سا اثر مزمن بنا ہے۔ مثلا اگنیشیا میں تشنج بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے اگنیشیا کے مریض کو ہچکی آتی ہے۔ اب جب تک آپ اس کی روح کو نہ سمجھیں، اس کے مرکزی اثر کو پہچانے نہیں، ایسے کیسز میں جہاں کتابیں آپ کی مدد نہیں کرتی اور کچھ مشکلات پیش ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کا ایک اثر تشنجی ہے، یہ دیکھنا ہے اس تشنجی کا اثر کا کس کس سے تعلق ہے۔ نیٹرمیور سے نہیں ہے، اس کا نکسوامیکا سے ہے، اس کا میک فاس سے ہے، اس کا بیلاڈونا سے ہے، اور ایسی دوائیں جن میں تشنج پایا جاتا ہے ان سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک مریض کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ اس کو ایسی ہچکی ہے جو کسی قیمت پہ بند نہیں ہو رہی۔ اس کو ٹرائی کیا، میں نے اس پہ نکسوامی کا بھی استعمال ہو چکا ہے، بیلاڈونا بھی استعمال ہو چکا ہے، اور سب ناکام رہے ہیں۔ تو تشنجی دواؤں میں پھر تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ جو ڈاکٹروں نے لکھا ہو کہ اس کا مزمن یہ اور اس کا مزمن فلاں۔ تو مجھے خیال آیا کہ جو تشنج میں شدید ترین دوا ہمارے پاس ہے، جس سے مرگی بھی پیدا ہوتی ہے، وہ کیوپرم ہے، اور اس کا خصوصاً انتڑیوں کے زہروں سے تعلق ہے۔ تبھی ایسے ہیضے میں جس میں انتڑیوں میں ہیضہ ایسے زہریلے مادے پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے شدید تشنج ہوتا ہے، اور ایسا مریض بڑی تکلیف سے مرتا ہے۔ اس کی پنڈلیوں میں خصوصیت سے تشنج پیدا ہوتے ہیں، انگلیاں مڑتی ہیں اور رنگ نیلا ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ تشنج جو ہے وہ ناقابل برداشت تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور ایسے مریض کے متعلق ڈاکٹروں نے، جب آپ ہومیوپیتھک کتابوں میں پڑھیں گے تو کہیں گے بعض مریض ایسے ہیں جن کو کوپیس یعنی کھلے اسہال لگتے ہیں، اور ان میں وریٹرم ایلبم کا نام لیا جاتا ہے ایک۔ لیکن بعض ایسے مریض ہیں ہیضے کے جن میں تھوڑا تھوڑا اسہال نکلتا ہے لیکن پیٹ پھولتا ہے اور تشنج ہوتا ہے۔ اب وہ تھوڑے تھوڑے کی بحث نہیں ہے، اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی چیز تشنج ہے۔ جب تشنج پیدا ہو تو انتڑیوں کو کھلی چھٹی نہیں ملتی کہ اندر جو گند پیدا ہو رہا ہے اس کو باہر نکالیں، تھوڑا سا چلتا ہے تو ایک دم تشنج ہو جاتا ہے۔ اس لیے مزاج سمجھنا، میں آپ کو مزاج کی بات کروں، یہ مثالیں دے رہا ہوں
کہ آپ نے اگر ہومیوپیتھک پڑھنی ہے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے جو کتابوں سے پڑھ پڑھ کر باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں، کوشش کریں کہ مزاج میں ڈوبیں اور کنو معلوم کریں، پھر آپ کو بار بار کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس مریض کو مثلا مجھے اس تشنج کی نظر سے خیال آیا کہ اگرچہ ہومیوپیتھک دواؤں میں جہاں میں نے ہچکی کا دیکھا اس میں کیوپرم کہیں نہیں پڑا تھا، میں نے اس کو کیوپرم بھیجا اور اسی دن اللہ کے فضل سے وہ شفایاب ہو گیا۔ حیرت سے اس کا خط یا فون ملا تھا کہ میں تو حیران رہ گیا ہوں، وہ کئی دنوں کی مرض جو جواب ہی نہیں دے رہی، برا حال ہو چکا تھا، وہ چند گھنٹے کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ تو ہومیوپیتھک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا کا مادہ بہت ہے، مگر تشخیص بہت مشکل کام ہے۔ کھلے ذہن کے ساتھ دواؤں کے مزاج سمجھ کر پھر آپ علاج کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو تشنجی دوائیں اور بھی بعض اپنی خاصات علامتیں رکھتی ہیں، مثلا بعض تشنج گرمی سے بڑھتے ہیں اور ان تشنجوں میں بیلاڈونا اور اس کا کیوپرم کا مزاج ملتا ہے۔ بیلاڈونا میں خون کا رش ایک طرف اتنا زیادہ ہوتا ہے شدت کے ساتھ کہ اس کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈا کرنا پڑتا ہے، جس طرح آج کل اب ڈاکٹروں میں ٹھنڈی ٹکور گرم ٹکور کے محاورے چل پڑے ہیں، اس طرح وہاں ٹھنڈی ٹکور فائدہ دے گی، اور میگفاس ایسی ہے جس کو گرمی فائدہ دیتی ہے، مریض ٹھنڈا ہوتا ہے مزاج کا۔ نیٹریمیور کا مریض بھی عموماً مزاج کا ٹھنڈا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں اکثر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ سورائنم کا مریض ہے وہ بھی بہت سردی محسوس کرتا ہے، اور خاص طور پر پاؤں تو بعض دفعہ وہ گرم ہوتے ہی نہیں، جو مرضی کر لو۔ اس دفعہ قادیان میں یہ میرے کام آئی تھی، میری بیٹی اونا کو وہاں ایک دم سردی کا دورہ اس طرح پڑا کہ جسم میں حرارت جوابی پیدا ہی نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ قادیان میں شوق تھا بہت حد پھرنے کا ادھر ادھر اور احتیاط نہیں رہی، پاؤں بالکل ٹھنڈے ہوئے تھے۔ تو وہ نکلی نہیں بستر سے ناشتے کے لیے، میں نے کہا جا کے دیکھوں تو صحیح، پتہ لگا کہ وہ کہتے ہیں میں تو نکل سکتی نہیں، ہیٹر جلا ہوا ہے، لحاف پڑا ہوا ہے، لیکن پاؤں گرم نہیں ہو رہے۔ تو میں اس کے لیے سورائنم لے گیا 1000 یا 200 میں، اس کے منہ میں ڈالی اور کب تھوڑی دیر کے بعد بتانا، تھوڑی بار ہنستے کھیلتے کہتے ہیں میں حیران ہوں، مجھے گرم ہوتے دیکھے ہیں پاؤں، یوں لگتا ہے سرسراہٹ ہوئی ہے اور پاؤں گرم ہونے شروع ہو گئے۔ ایلوپیتھک نظام میں اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں، بہت فائدے والی دوائیں ہوں گی، لیکن نظام وہ نہیں ہے جو رد عمل سے فائدہ اٹھائے، اس لیے رد عمل سے فائدہ اٹھانے کے لیے سب دوائیں ہیں، اور رد عمل کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح خدا نے دفاعی نظام میں صحیح تشخیص کا ایک عظیم الشان نظام بنایا ہوا ہے، آپ کی تشخیص اس تشخیص کے نظام کے مطابق ہوگی تو صحیح نتیجہ نکلے گا، اگر نہیں ہوگی تو میٹھا کھلائی جائیں گے، کچھ بھی نہیں فائدہ ہوگا۔ اور اس کا اصول یہ ہے کہ وہ بیماری جسم کے اندر جو موجود ہے، جس سے جسم غافل ہو گیا ہے یا اس کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ اس سے وہ مغلوب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود اجتماعی طور پر جسم میں اس کے مقابلے کی صلاحیت موجود ہے، ایسے مریض کے لیے جب آپ ہومیوپیتھک دوا کے ذریعے پیغام بھیجتے ہیں تو پیغام یہ ملتا ہے کہ تمہیں مثلا فرض کریں ایک آدمی ہے، اس کو بائیں طرف کی سر درد ہو رہی ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہیں اور ساتھ متلی ہو رہی ہے، اگر ایسی دوا آپ کو معلوم ہو کہ اس کے کھانے ایسا زہر کہ اس کے کھانے سے بائیں طرف کی سر درد ہوتی ہے، متلی ہوتی ہے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو جب آپ ہومیوپیتھک پوٹینسی میں اس کو دوا منہ میں ڈالتے ہیں تو اس کی روح یہ پیغام محسوس کرتی ہے کہ مجھ پر ایسا حملہ ہو رہا ہے، باہر سے مجھ پر کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں، تمہارا سر بائیں طرف سے دکھنے لگے اور متلی ہو، تو وہ جو خبیدہ طاقت تھی وہ اچانک بیدار ہوتی ہے اور جسم کے اندر ہلچل شروع ہو جاتی ہے، اور جو پیغام اندر سے اس کو نہیں پہنچ سکا تھا وہ پیغام بیرونی پیغام کے ذریعے متحرک ہو جاتا ہے اور دیکھتے دیکھتے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ کے فضل کے ساتھ۔
اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سر درد کیوں شروع ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ فلاں زہر میں ایسی ہی علامتیں پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ تو ہومیوپیتھک کا نظام اگر حسابی زبان میں بیان کیا جائے تو جیسے ہم حساب کیا کرتے تھے الجبرا میں کہ فرض کرو اصل زر 100 ہے، اگر فرض کرو اصل زر 100 ہے اور اصل زر واقعی 100 ہو تو ایکویشن برابر آئے گی، ورنہ غلطی نکلے گی، پھر آپ اس کو ٹھیک کرتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ وہ حسابی اعداد درست ہو جائیں گے جن کا اصل زر واقعی 100 بنتا ہو، پھر صحیح جواب بیٹھے گا۔ تو ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ فرض کرو ایکونائٹ سے ملتا جلتا کوئی زہر اس مریض کو بیمار کیے ہوئے ہے، اگر واقعتاً ایسا ہو تو ایکونائٹ کام کر جائے گا، یعنی اصل بیماری کو دور کرے گا۔ پھر یہ فرق ہے ہومیوپیتھک طریقہ علاج اور دوسرے علاج میں۔ ابھی کہتے ہیں 1 منٹ سے رہ گیا، تو پھر اب باقی پھر سے انشاءاللہ ہر روز ضروری نہیں ہے، کسی دن کر لیا کریں گے، کسی دن نہیں کریں گے۔ ہاں، کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے پوچھا ہے مبشر صاحب نے، پھر صحیح میں انشاءاللہ دوائی دوں گا اس کے لیے، اور نسخے بھی کل، باقی باتیں پھر صحیح۔ اچھا جی، السلام علیکم، خدا حافظ، فی امان اللہ۔